الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أولئك هم الراشدون أولئك هم المفلحون أولئك هم الفائزون رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما انا علیہ واصحابی. وصدق رسولہ النبی الکریم. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں کا حکم کرتا ہے، کن چیزوں سے منع فرماتا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے پتہ چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا سکے۔ اللہ نے مکلف عبادت کا انسان اور جنات کو بنایا ہے۔ اب جب مکلف بنا دیا تو ان کے لیے یہ بھی جاننا اور یہ بھی سمجھنا ضروری تھا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ سے بڑا کوئی اور ہے نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے پتہ چلتی ہیں۔ ہر نبی کا اور ہر رسول کے ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے، ان کے دوست ہوتے تھے جو ان کی دینی اعتبار سے جو ان پر ایمان لاتے تھے، ان کی بات کو مانتے تھے۔ تو جو ساتھی ہوتے تھے وہ اپنے نبیوں کی مدد بھی کرتے تھے، ان کا ہر جگہ ساتھ بھی دیتے تھے۔ دوستو، ایسے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کو اصحاب کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ایسی شخصیات ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ اگر درمیان سے صحابہ کو نکال دیا جاتا تو یہ دین پورے طور پر ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اللہ کا یہ پیغام ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا، صحیح دین ہم تک نہیں آ سکتا تھا۔ صحابہ کو درمیان میں لانے کی وجہ سے ہم تک دین بالکل پاک صاف پہنچتا ہے، دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ جیسے وہ نبی سے دین کو سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں، وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ صحابہ کا مرتبہ اور مقام دین کے اندر کتنا اونچا ہے، اس کا اندازہ لگانا
مشکل ہے صرف ایک مثال سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ دین کے اندر کتنا اونچا ہے۔ علماء، بزرگان دین، بڑے بڑے اللہ کے ولی، سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ آج کے دور میں کتب ہو، ابدال ہو، ولی ہو یا عالم ہو، کتنا بھی بڑا مفتی ہو، کتنا بھی بڑا قطب ہو، کتنا بھی بڑا ابدال ہو، غرض یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ صحابہ کے بعد جتنے بھی قطب ابدال، جتنے بھی ولی گزرے ہیں، ان میں جو سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں وہ بھی کسی ادنا درجے کے صحابی کی دھول کے مانند نہیں ہو سکتے، ان کی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا اونچا مقام و مرتبہ صحابہ کا ہے۔ عزیزان گرامی، صحابہ میں بھی درجات ہیں، ان کے اندر بھی مقام و مرتبے ہیں۔ ناظرین، کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو مہاجرین کا شرف حاصل ہے، کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو نصارہ کا شرف حاصل ہے، کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کا شرف حاصل ہے، کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو خلافت کا شرف حاصل ہے۔ غرض یہ ہے کہ صحابہ میں بھی مختلف مرتبے، مختلف مقام ہے، ہر صحابہ کا الگ الگ مقام و مرتبہ ہے۔ ان میں سب سے افضل مقام والے صحابہ 4 ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ یہ چاروں صحابہ اتنے اونچے مقام پر ہے، اتنے اونچے مقام پر ہے کہ دیگر صحابہ ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو صحابہ میں سب سے بہتر مقام و مرتبہ ہے وہ خلافت کا ہے، یعنی جن کو خلافت ملی ہے، جو خلیفہ رہے ہیں، جو مسلمانوں کے امیر بنے ہیں، ان میں صرف اور صرف 4 صحابہ ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اس کے بعد مقام آتا ہے مہاجرین کا۔ یہ مہاجرین میں بھی شامل ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، یعنی وہ 10 صحابی جن کو اللہ اور اس کے رسول نے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری اور بشارت سنا دی۔ یہ چاروں صحابہ اس بشارت کے اندر بھی شامل ہیں، تو اس لیے ان کا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، بات کو مختصر کرتے ہوئے ان چاروں سے متعلق ہی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف لے گئے تو حجۃ الوداع اس کو کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا، لوگوں سے خطاب فرمایا۔ خطاب سننے والے کتابوں کے اندر لکھے ہیں اس وقت صحابہ 1,24,000 اس وقت صحابہ وہاں پر موجود تھے عرفات کے میدان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع اور مانع خطاب فرما رہے تھے، تمام صحابہ وہاں پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرماتے ہوئے دین کے بارے میں بتلایا، دین کے بارے میں بھی سمجھا دیا، اسلام کے بارے میں پوری وضاحت فرما دی۔ لوگوں سے کہہ دیا، اگر کسی نے کسی کا مال لے رکھا ہے، کسی کا حق چھین رکھا ہے تو وہ اس کا ادا کر دو۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ کو پورے طور پر ادا کر دو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب کے آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اے لوگو جو یہاں پر موجود ہے، جو میری بات کو سن رہے ہیں، میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں، یعنی میری ان تمام باتوں کی دوسرے لوگوں تک بھی تبلیغ کر دینا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو میں نے کسی کا حق نہیں چھینا، کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے تو میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں رہا کہ میں نے اس پہ سے کچھ لیا ہو اور اس کو لوٹایا نہ ہو۔ یہ باتیں آپ ارشاد فرما رہے تھے، بعد میں یہ کلمات بھی آپ نے اس وقت ارشاد فرمائے کہ کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن ایک شخصیت، ایک ذات ایسی ہے کہ اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، اس نے میری بڑی مدد کی ہے، سفر میں حضر میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کا میں بدلہ اور ان کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، ان کے احسان کا بدلہ روز محشر اللہ تبارک و تعالی ہی چکائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ ہجرت کے موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ غار کے اندر جب سانپ نکل کر کے آیا تو سانپ کو دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں سے اس کا راستہ روک لیا تاکہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس کر کے تکلیف نہ پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ابو بکر کے زانوں پر سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے، اور جس سانپ کو آپ نے یعنی ابو بکر صدیق نے روک رکھا تھا وہ ابو بکر صدیق کو بار بار ڈس رہا تھا اور کاٹ رہا تھا۔ اندازہ لگائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس قدر تکلیف ہو رہی ہوگی، کس قدر پریشانی میں ہوں گے، کس قدر مصیبت میں ہوگے۔ اس کے باوجود بھی سانپ کا راستہ بند کر کے رکھا، اس کو اندر نہیں آنے دیا۔ لیکن جب وہ سانپ ڈستا رہا اور کاٹتا رہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم میں پورا زہر پھیل گیا، اور زہر کی وجہ سے ان کو خوب پریشانی اور تکلیف ہونے لگی۔ اس پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے، اور آنسو نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر جا گرے۔ جب آنسو آپ کے رخسار مبارک پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے دوست، اے میرے محبوب، اے میرے صدیق، آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کس پریشانی میں ہو، کس تکلیف میں ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کا زہر میرے جسم کے اندر پھیل گیا ہے، اور اس زہر کے پھیلنے کی وجہ سے مجھے تکلیف و پریشانی ہو رہی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دم وغیرہ کیا تو اللہ نے ان کو شفا کامل عطا فرمائی۔ غرض یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے آپ کا ساتھ نہ سفر میں چھوڑا نہ حضر میں چھوڑا۔ اب آپ نے مال کے لیے چندہ اکٹھا کیا تو پورے گھر کا مال لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے جہاد کے لیے اعلان کیا تو سب سے آگے جہاد کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ غرض یہ ہے کہ ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ساتھ دیا۔
دوسرے نمبر پر وہ ذات ہے جن کا نامی اسم گرامی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ عزیزان گرامی، یہ وہ شخصیت ہے کہ دین کے اعتبار سے یہ بڑے سخت ہیں، دین کے احکام لاگو کرنے اور کروانے میں بڑے سخت تھے، اسلام کو ماننے اور جو ماننے والے تھے ان پر بڑی سختی بھی کرتے تھے۔ اسی لیے ان کو دین کے اندر وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ الْعُمَرِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام میں یہ بڑے سخت تھے۔ جیسے حضرت ابو بکر کے بارے میں ارشاد ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ سب سے زیادہ رحم دل رحم کرنے والے میری امت میں ابو بکر صدیق۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق کے بارے میں ارشاد ہے کہ اللہ کے احکام کے اندر، اللہ کے دین کے اندر بڑے سخت ہیں، دین کو ماننے میں جو ماننے والے ہیں ان پر سختی کے ساتھ ان کو لاگو کروانے میں یہ بڑے سخت تھے۔ عزیزان گرامی، یہ اتنے رعب اور دبدبے والے تھے، اتنے بہادر اور شجاعت والے تھے، ان کا دبدبہ ایسا تھا کہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جس راستے سے عمر گزر جائے مجال نہیں کہ شیطان اس راستے سے بھٹک بھی جائے۔ دوستو، ان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے، چونکہ ان کے اندر ہر وہ صفات موجود تھی جو نبی کے اندر ہوتی ہے، لہٰذا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، لہٰذا نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ عزیزان گرامی، تمام مسلمانوں نے، اسلام کو ماننے والوں نے، اسلام کو فالو کرنے والوں نے اسلام کو خود مانگا ہے، لیکن یہی صرف ایک ایسی ذات ہے کہ اسلام نے ان کو مانگا ہے، یعنی عمر ابن خطاب کو۔ یہ اس بات پر فخر بھی کرتے تھے کہ سب نے اسلام کو مانگا ہے اور اسلام نے مجھے مانگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان اور اسلام لانے سے پہلے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کو قبول فرمایا اور ان کو اسلام اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ان کے اسلام اور ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کے اندر مضبوطی آ گئی، اسلام کے اندر مضبوطی آ گئی، ایمان کے اندر قوت آ گئی، کھلے عام مسلمان عبادت کرنے لگے، اذانیں پڑھنے لگے، خانہ کعبہ کے صحن کے کھلے عام صحن کے اندر نمازیں ہونے لگی، اذانیں ہونے لگی۔ یہ بڑے رعب والے تھے، بڑے دبدبے والے تھے، بڑے جذبے والے تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے شجاعت تھے۔ غرض یہ ہے کہ اسلام کے اندر بھی ان کے اندر سختی تھی، اسلام کے اعتبار سے بھی یہ سخت تھے، اور اسلام کے اور اللہ کے احکام کو ماننے کے اعتبار سے بھی یہ بڑے سخت تھے۔ لیکن یہ اتنے ہی رحم دل بھی تھے۔ اپنی بادشاہت کے دور میں ان کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رات کو جب سب سو جایا کرتے تھے، اور یہ اس وقت امیر تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، تو جب سب سو جایا کرتے تھے تو رات کو نکل کر یہ مدینے کا گشت کیا کرتے تھے، مدینے میں گھوما کرتے تھے، مدینے کے گلی کوچوں میں گھومتے تھے، گشت کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری بادشاہت کے درمیان، میری بادشاہت اور میری خلافت کے دور میں میں بادشاہ بن کر کے بیٹھا رہوں، اور میرے بادشاہ ہونے کے باوجود میری بادشاہت کے دور میں لوگ غریبی میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، ظلم و ستم کے اندر مبتلا ہو۔ اس وجہ سے یہ گشت کرتے تھے، لوگوں کی خبر کرتے تھے
کہ کون پریشان ہے، کون کس حال میں ہے، کس کے پاس گھر نہیں ہے، کس کے پاس سونے کے لیے چھت نہیں ہے، کس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، روزانہ یہ گشت کرتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ انہوں نے جب یہ گشت کر رہے تھے، جب یہ گشت فرما رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا، اس کی آواز کو سنا، گھر کے باہر اس کی آواز آ رہی تھی اور وہ اس کے بچے رو رہے تھے، بچوں کو رو رہے تھے، اور بچوں کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے اس عورت نے آگ پر ایک برتن رکھ رکھا تھا، یعنی بچوں کو بہلانے کے لیے کہ میں تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہوں، بچوں کو تسلی دینے کے لیے ایسے ہی آگ کے اوپر برتن رکھ رکھا تھا، اس میں پانی تھا اور پانی ابال لے رہا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے، تو اس کے بارے میں اس عورت نے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو اس لیے میں ان کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے میں نے ایسے ہی یہ برتن آگ کے اوپر رکھ رکھا ہے تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ ان کی اماں کھانا بنا رہی ہے۔ تو تبھی جب ان کو اس بات کا پتہ چلا اور اس بات کی خبر ہوئی تو یہ فوراً ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر اس عورت کے لیے انہوں نے وظیفہ مقرر کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق چند باتیں تھیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جن کو ذی النورین کا لقب بھی حاصل ہے، ذی النورین یعنی دو نور والا، دو نور والا ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں اپنی دو بیٹیوں کو دیا۔ پہلی بیٹی دی، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد دوسری بیٹی سے ان کا نکاح فرمایا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے اور بھی بیٹیاں ہوتی اور ان نکاح شدہ بیٹیوں کا، یعنی جو عثمان کے نکاح میں ہیں، ان کا انتقال ہوتا رہتا تو میں بار بار اپنی بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ اندازہ کیجیے، یہ اتنے مخلص اور اتنے نرم دل آدمی تھے اور اتنے شرم والے آدمی تھے، حیا والے آدمی تھے کہ ان کی حیا اور ان کی شرم کا واقعہ ایک پیش کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں کو کھول رکھا تھا اور آپ تشریف فرما تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، لیکن اپنی پنڈلیوں کو نہیں ڈھکا۔ اس کے بعد عمر فاروق تشریف لائے، آپ نے اجازت دے دی، اپنی پنڈلیوں کو نہیں ڈھکا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی پنڈلیوں کو ڈھک لیا۔ پھر ابو بکر اور عمر نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، جب ہم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، اور جب عثمان غنی تشریف لائے تو آپ نے فوراً اپنی پنڈلیوں کو کیوں ڈھک لیا؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخصیت سے کیسے شرم و حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جب قبرستان میں جاتے تو یہ اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے ان سے دریافت کیا، حضرت آپ کے سامنے جب جنت اور جہنم کا تذکرہ اور دیگر عذابات کا تذکرہ ہوتا ہے تب آپ نہیں روتے، لیکن جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے یا آپ قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اس قدر روتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آخرت کی تمام منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، اگر یہ آسان ہو گئی تو اس کے بعد کی منزلیں بھی آسان ہو جائے گی۔
اور اگر یہ مشکل ہو گئی تو اس کے بعد کی منزلیں اور زیادہ کٹھن اور مشکل ہو جائے گی۔ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ان کی حیا اس قدر تھی، یہ بڑے حیا والے صحابی تھے، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ اور بھی ان کے بارے میں واقعات لکھے ہیں۔ مسلمانوں کو جب مدینے میں گئے ہجرت کر کے تو اس وقت جو پانی نصیب نہیں ہو رہا تھا تو کسی کے پاس اتنا مال و اسباب بھی نہیں تھا، اس وقت بھی انہوں نے اپنے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے ایک یہودی سے کنواں خریدا اور اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے پانی پینے کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کے بارے میں تو کیا ہی کہنا، ان کو تو اللہ تعالیٰ کا شیر کہا جاتا ہے، ان کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا لقب ملا ہے، اور شیر کا لقب اسی کو ملتا ہے جو بہادر ہوتا ہے، جس کے اندر شجاعت ہوتی ہے، جس کے اندر خودداری ہوتی ہے، جو مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے۔ ان کا مقابلہ ایسا ہوتا تھا کہ جب یہ دشمن سے مقابلہ کرتے جنگ کے میدان کے اندر تو اونچے سے اونچا اور بڑے سے بڑا طاقتور دشمن بھی ان کے سامنے زیر ہو جاتا۔ خیبر میں ان کے واقعات بھی مشہور ہے، وہ تفصیلی واقعات ہے، اس میں نہ جاتے ہوئے مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ معلوم ہوا کہ علی سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، تبھی رسول سے محبت ہو سکتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، ان کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان کے بیٹے حسنین یعنی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما ان کے بیٹے تھے، اور وہ بھی بڑے اونچے مقام و مرتبے کو پہنچے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ ہر صحابہ جتنے بھی اصحاب رسول ہیں، چاہے وہ کم درجے کا ہو یا اونچے درجے کا ہو، ہر ایک کی اقتداء اور اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کے لیے، صحیح طریقے پر لانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر 72 فرقے ہوں گے، ایک ہی فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ اس وقت جو صحابہ موجود تھے انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ فرقہ اور وہ جماعت وہ ہوگی کہ جو میرے اور میرے اصحاب کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس راستے پر جو بھی آئے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے نقش قدم کو اپنائے اور ان کے طرز طریق کو اپنی زندگیوں کے اندر لائے، اپنے اعمال کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر، اپنے عبادات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے معاشرات کے اندر صحابہ کے نقش قدم اور صحابہ کے طرز طریق کو لائے۔ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا، بار بار ارشاد فرمایا، اولئک هم الراشدون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، انہوں نے ہدایت پالی۔ اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اولئک هم المفلحون، یہ فلاح کو پہنچ گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ہی خود فرماتے ہیں اگر کوئی ایمان لانے والے ہوتے تھے اور وہ ظاہری طور پر ایمان لاتے لیکن اندرونی اعتبار سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، جو منافق ہوتے تھے، تو ان سے کہا جاتا تھا
کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی صحابہ ایمان لاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا ایمان قابل قبول ہے، اس لیے تو اللہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے۔ یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ اللہ نے ان کی اپنی خوشنودی اور اپنی خوشنودی کا فیصلہ قرآن کریم کے اندر بھی فرما دیا ہے۔ ارشاد فرما دیا لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی زندگیوں کو صحابہ جیسی زندگی بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے اور ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔